اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ ہم اپنے 15ویں پارے کو پڑھ رہے تھے، نصف تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب نصف سے آگے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بابرکت نام سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اس بات کا بدلہ ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے حل کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم لوگ انکار پر تلے ہوئے ہیں۔ اور کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر اختیار رکھتے تو تم حرج کے خوف سے انہیں روک لیتے، اور انسان بہت تنگ دل واقع ہوا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی تھیں، یہ بات خود بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میرا خیال ہے کہ تم سحر زدہ ہو گئے ہو۔ وہی بات، یعنی ہر نبی پر وہی طعن جو ہے وہ لوگ کرتے رہے کہ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا اے فرعون دل میں تو یقیناً جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو آسمانوں اور زمین کے رب نے ہی بصیرت افروز بنا کر نازل کیا ہے، اور اے فرعون میرا خیال ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ بس فرعون نے ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں زمین سے ہٹا دے، مگر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ ہی غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تم اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لے آئیں گے۔ اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اسی حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے رسول ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کو ہم نے جدا جدا رکھا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ کہہ دیجئے تم خواہ اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، اس سے پہلے جنہیں علم دیا گیا ہے جب یہ پڑھ کر انہیں سنایا جاتا ہے تو یقیناً وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی جو پہلے علم رکھتے ہیں توریت و انجیل کا، اور جو سچا علم رکھتے ہیں جن کو وہ صحیح کتابیں انہوں نے وہ پڑھی ہوئی ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہی آیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اور ہمارے رب کا وعدہ پورا ہوا، یعنی پہلی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں تو اب وہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو گیا اور وہ نبی آ گئے۔ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اللہ ان کا خشوع مزید بڑھا دیتا ہے، یعنی جب وہ اپنے رب کے آگے روتے ہوئے گرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا اور زیادہ مزید ان پر اپنی رحمت کرتا ہے اور ان کے خشوع حضوع میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور آپ اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں نہ بہت آہستہ بلکہ درمیانی راستہ اختیار کریں۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ رحمان کہہ کے پکارا نا اللہ تعالیٰ کو، تو جو وہ مشرکین تھے ان کو یہ بات جو ہے وہ پکڑ لی انہوں نے کہ دیکھو یہ خود کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو آپ یہ کسی رحمان کو بھی ساتھ پکار رہے ہیں، تو اب پھر بھلا یہ رحمان کون ہے؟ تو تب اللہ نے کہا کہ وہ آپ اللہ کہہ کر پکاریں یا رحمان کہہ کر، یہ سب نام اللہ کے ہیں اور وہ اسی کے بہترین نام ہیں۔ اور کہہ دیجئے ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ وہ ناتواں ہے، یعنی نہ ہی وہ کمزور ہے کہ کوئی اس کی سرپرستی کرے، آگے کوئی اس کی مدد کرے، اور اس کی بڑی کما حق کا بیان کرو، اس کی بڑھائی، یعنی اپنے رب کی بڑھائی، اس کی تعریف جو ہے وہ بہترین طریقے سے بیان کرتے رہو۔
اچھا جی، ہمارا سورہ بنی اسرائیل بھی مکمل ہوا، اور آگے بہت ہی پیارا خوبصورت سورہ، سبھی خوبصورت ہیں، لیکن یہ سورہ کہف جس کو کہا گیا کہ جمعہ والے دن اس کو ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ دجال کے فتنے سے بچ سکیں، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ تو اب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، ثناء کامل اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کجی نہیں رکھی، یعنی اس قرآن میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی، اللہ کہتے ہیں ہمیں کمی نہیں رکھی اس میں، اور یہ نہایت مستحکم ہے تاکہ اس کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے خبردار کرے اور ان مومنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں، اور ان کے لیے بہتر اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں تنبیہ کرے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اس بات کا علم نہ انہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو، یہ بڑی جسارت کی بات کرتے ہیں جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور یہ تو محض جھوٹ بولتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ اس قرآنی مضمون پر ایمان نہ لائے تو ان کی وجہ سے شاید آپ اس رج میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سبحان اللہ، یعنی اس قدر اخلاق اور اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے جو ہے وہ غم زدہ رہتے تھے، ان لوگوں کے لیے بھی جو مشرک تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا آپ اتنا رنج کریں گے کہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں؟ اور روئے زمین پر جو کچھ موجود ہے اسے ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اور اس پر جو کچھ ہے اسے ہم کبھی بنجر زمین بنانے والے ہیں۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری قابل تعجب نشانیوں میں سے تھے؟ قابل تعجب یعنی عجیب نشانیوں میں سے تھے غار والے اور کتبے والے۔ کتبہ یعنی جو ان کے باہر وہ ایک کتبہ سا بنا کے پھر ان کے سارے نام وغیرہ لکھ کے تو باہر غار کے لگا دیا گیا تھا۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عنایت فرما اور ہمیں ہمارے اقدام میں کامیابی عطا فرما۔ پھر کئی سالوں تک غار میں ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم جان لیں، دیکھ لیں کہ ان دو جماعتوں میں سے کون ان کی مدت قیام کا بہتر شمار کرتی ہے۔ ہم آپ کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی، اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ بس انہوں نے کہا، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہماری یہ بالکل نامعقول بات ہے۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے کا واقعہ ہے کہ جب جو ہے یعنی عیسائیت جو ہے وہ ماند پڑ گئی تو اس وقت جو ہے وہ تنی اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ بادشاہ بنا، تو اس کے دور کی یہ بات ہے، وہ خود اپنے آپ کو خدا کہلواتا اور اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب اصحاب کہف نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو ہماری اس قوم نے تو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا ہے، یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لائی؟ بس اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے والوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور جب تم نے مشرکین اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملات میں تمہارے لیے آسانی فراہم کرے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، اور وہ غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک ہے، جسے اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ سرپرست اور رہنما نہ پائیں گے۔ اور آپ خیال کریں گے کہ یہ بیدار ہیں، یعنی اگر کوئی ان کو دیکھے تو وہ یہی سمجھے کہ بس یہ لیٹے ہوئے ہیں اور جاگے ہوئے ہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ، حالانکہ وہ سو رہی ہیں اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور الٹے پاؤں بھاگ نکلیں،
اور ان کی دہشت آپ کو گھیر لے۔ اسی انداز سے ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ یہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے پوچھا، تم لوگ جہاں کتنی دیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو، بس تم اپنے میں سے ایک کو اپنے اس سکے کے ساتھ شہر بھیجو، یعنی جو ان کے پاس سکے تھے، پیسے تھے، اور وہ دیکھتے کہ کون سا کھانا سب سے ستھرا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کون سا کھانا حلال ہے، صاف ہے، پھر وہاں سے کچھ کھانا لے آئی، اور اسے چاہیے کہ وہ ہوشیاری سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ یعنی جب وہ اتنے عرصے کے بعد جاگے تو ان کو لگا کہ شاید ہم کچھ ہی دیر سوئے ہیں اور ابھی وہی لوگ ہوں گے اس شہر میں اور وہی سارا کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، جبکہ سب کچھ چینج ہو چکا تھا۔ کیونکہ اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے مذہب میں پلٹائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے۔ یعنی جس کو وہ پیسے دے کے کھانا لانے کے لیے بھیج رہے تھے نا، تو اس کو نصیحتیں کر رہے تھے کہ دیکھو ہوشیاری سے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے، اگر بادشاہ کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ پھر ہم پر غالب آ جائیں گے، اور یا تو پھر وہ ہمیں مار دیں گے یا پھر وہ ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم واپس جو ہے ان کے مذہب میں واپس چلے جائیں، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم یعنی پھر فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے ہم۔ اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان سے باخبر کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اٹھے تھے تو اس وقت لوگ قیامت کو یعنی نہیں مانتے تھے، ان کا یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے۔ بہت زیادہ یعنی بدعتیں پھیل چکی تھیں اور لوگوں کے خیالات جو ہیں وہ فرسودہ ہو چکے تھے، اور قیامت پر ان کا خصوصی طور پر جو ایمان ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو اللہ نے پھر ان کو جگایا تاکہ قیامت کے آنے میں ان کو کوئی شبہ نہ رہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، تو کچھ نے کہا کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کا حال بہتر جانتا ہے جنہوں نے ان کے بارے میں غلبہ حاصل کیا۔ وہ کہنے لگے، ہم ان کے غار پر ضرور ایک مسجد بناتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب دیکھے بغیر اندازے لگا رہے ہیں، اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، ان کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے بارے میں یعنی بہت زیادہ گفتگو اور کوئی زیادہ بحث نہ کریں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت کریں، اور آپ کسی کام کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی ہر کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ اور اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب اس سے قریب تر حقیقت کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال تک رہے، اور 9 کا اضافہ کیا، یعنی 309 سال تک رہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ ان کے قیام کی مدت اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی خود ہی اللہ تعالیٰ جی کہہ کے تو پھر کہتے ہیں کہ جتنی بھی ان کی مدت تھی نا تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی غیبی باتیں صرف وہی جانتا ہے، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان کا کوئی سرپرست نہیں، اور نہ ہی وہ کسی کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔ اور اے رسول، آپ کے رب کی کتاب کے ذریعے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دیں، کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آپ کو ان لوگوں کی معیت میں محدود رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیریں۔ کیا آپ دنیاوی زندگی کی آرائش کے خواہش مند ہیں، اور آپ اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لیے یقیناً ایسی آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی حق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد انسان جو ہے وہ خود
خود مختار ہے، اگر وہ چاہے تو ایمان لائے، چاہے تو کفر کرے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جو ظالم ہوں گے، جو کفر کریں گے، ان کے لیے ہم نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیرے میں لے رہی ہوں گی، اور اگر وہ فریاد کریں تو ایسے پانی سے ان کی داد رسی ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ استغفر اللہ۔ پگھلا ہوا تانبا یعنی کس قدر گرم اور ہو کہ کیا کوئی اس کو پی سکتا ہے پانی کے طور پر، اور ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بدترین مشروب اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں تو ہم نیک اعمال بجا لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ سونے کے کنگنوں سے مزین ہوں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑوں میں ملبوس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بہترین ثواب ہے اور خوبصورت منزل۔ اور اے رسول، ان سے دو آدمیوں کی ایک مثال بیان کریں جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی بھاڑ لگا دی اور دونوں کے درمیان کھیتی بنائی تھی۔ دونوں باغوں نے خوب پھل دیا اور ذرا بھی کمی نہ کی، اور ان کے درمیان ہم نے نہر جاری کی اور اسے پھل ملتا رہتا تھا۔ بس باتیں کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی پہلے اس کو پھل وغیرہ اس سے ملتا رہتا تھا، لیکن پھر وہ اپنے ساتھی سے جب وہ باتیں کر رہا تھا تو کیسی باتیں کر رہا تھا؟ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت میں بھی زیادہ معزز ہوں، یعنی بیٹے وغیرہ بھی کوئی اس کے زیادہ ہوں گے۔ اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، یعنی وہ نفس پر ظلم کرنے کے مترادف کیا، یعنی غرور اور تکبر کرتا ہوا وہ باغ میں داخل ہوا۔ کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہو جائے گا، کہ یہ کبھی بھی ختم ہوگا، میں نہیں سمجھتا، اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر مجھے میرے رب کے حضور پلٹا دیا گیا تو میں ضرور اس سے بھی اچھی جگہ پاؤں گا۔ یعنی وہ قیامت کا انکار کرنے لگا، اور پھر اگر کہا کہ اگر میں گیا بھی نا اپنے رب کے پاس تو اللہ مجھے اس سے بھی بہترین جگہ دے گا۔ اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے ساتھی نے کہا، کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک مرد بنایا؟ لیکن میرا رب تو اللہ ہی ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے۔ یعنی تو یہ کہتا ہوا داخل ہوتا، تو اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عنایت فرمائے۔ یعنی جو وہ ایمان والا تھا نا، اس نے پھر آگے سے یوں کہا، اور تیرے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے اور وہ صاف میدان بن جائے۔ یعنی وہ اس کو ڈرانے لگا کہ دیکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو تیرے باغ سے بہتر وہ مجھے بھی عنایت کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تیرے باغ کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے پھر تو اسے طلب بھی نہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے پھلوں کو آفت نے گھیر لیا، بس وہ اپنے باغ کو اپنی چھتوں پر گرا پڑا دیکھ کر اس سرمائے پر کف افسوس ملتا رہ گیا جو اس نے اس باغ پر لگایا تھا، اور کہنے لگا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ یعنی جب وہ صبح کو آیا تو اس نے دیکھا کہ ہر چیز جو ہے وہ جل بھن گئی ہے اور سب کچھ خراب ہو گیا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، اور ہوا بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کے لیے مددگار ثابت نہ ہوئی اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا۔ یہاں سے عیاں ہوا کہ اقتدار تو خدائے برحق کے لیے مختص ہے، یعنی سارا اقتدار، ساری حکومت، ساری ملکیت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ اس کا انعام بہتر ہے اور اسی کا دیا ہوا انجام اچھا ہے۔ اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی یہ مثال پیش کریں کہ یہ زندگی اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے زمین کی رویدگی گنی ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، ہوائیں اسے اڑاتی ہیں
اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، دنیاوی زندگی کی زینت ہیں بس یہ چیزیں، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور زمین کو آپ صاف میدان دیکھیں گے اور سب کو ہم جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ صف در صف تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم اسی طرح ہمارے پاس آ گئے ہو جیسا کہ ہم نے پہلی بار تمہیں حلق کیا تھا، بلکہ تمہیں تو گمان تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ مجرمین اس کے مدرجات کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہائے ہماری رسوائی، ہائے ہماری شامت۔ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کچھ اس میں درج کر لیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی وہ خود اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے ہماری کوئی بھی چھوٹی یا بڑی بات جو ہے وہ نہیں چھوڑی کہ جو اس میں درج نہ ہو۔ اور یہ بات بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، پس وہ اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہو گیا۔ تو کیا تم لوگ میری سوا اسے اور اس کی نسل کو اپنا سرپرست بناؤ گے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے۔ اور میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا مشاہدہ نہیں کرایا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کا، اور میں کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا انہیں بلاؤ جنہیں تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا، تو وہ انہیں بلائیں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے۔ اور مجرمین اس دن آتش جہنم کا مشاہدہ کریں گے اور سمجھ جائیں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے ہر طرح کی مثالیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں بیان کر دی ہیں، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ثابت ہوا ہے۔ اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی تو ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی طلب کرنے سے لوگوں کو کس چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جائے جو ان سے پہلوں کے ساتھ ہوا، یا ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور تنبیہ کریں، یعنی وہ لوگوں کو خوشخبری دیں اور عذاب سے ڈرائیں، انہیں نصیحت کریں، اور کفار باطل باتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس طرح حق بات کو مسترد کر دیں۔ انہوں نے میری آیات کو اور ان باتوں کو جن کے ذریعے انہیں تنبیہ کی گئی تھی مذاق بنا لیا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، اور جو ان گناہوں کو بھول گیا جنہیں وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکا تھا۔ ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر یقیناً پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں کو سنگین کر دیا ہے تاکہ وہ سن نہ سکیں، اور اب اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو یہ کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا رحمت کا مالک ہے، اگر وہ ان کی حرکات پر انہیں گرفت میں لینا چاہتا تو انہیں جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور ان بستیوں کو ہم نے اس وقت ہلاکت میں ڈال دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا جب تک میں دونوں سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچوں اپنا سفر جاری رکھوں گا، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ یہ جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ جب وہ ان دونوں کے سنگم پر پہنچ گئے
تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس مچھلی نے چیر کر سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ جب وہ دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، ہم اس سفر سے تھک گئے۔ جوان نے کہا، بھلا مجھے بتاؤ، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے شیطان کے سوا کوئی نہیں بلا سکتا کہ میں اسے یاد کروں، اور اس مچھلی نے تو عجیب طریقے سے سمندر میں اپنی راہ بنائی۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے۔ وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر نام یعنی قرآن کریم میں نہیں بیان کیا، لیکن جو حدیث سے ہمیں نام ملتا ہے وہ جناب خضر علیہ السلام کا نام ملتا ہے، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ مفید علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس بات پر بھلا آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں جو آپ کے احاطۂ علم میں نہیں ہے؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ میرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت تک کوئی بات مجھ سے نہیں پوچھیں گے جب تک میں خود اس کے بارے میں آپ سے ذکر نہ کروں۔ چنانچہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، یعنی اس آدمی نے یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس میں شگاف اس لیے ڈالا ہے کہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ یہ آپ نے بڑا ہی نامناسب اقدام کیا۔ اس نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا، مجھ سے جو بھول ہوئی ہے اس پر آپ میرا مواخذہ نہ کریں اور میرے اس معاملے میں مجھے سختی میں نہ ڈالیں۔ پھر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس نے لڑکے کو قتل کر دیا، یعنی اس شخص نے جو کہ حدیث کے مطابق جناب خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر قصاص کے مار ڈالا؟ یہ تو آپ نے واقعی برا کام کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ آج ہم نے اپنا 15واں پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا۔ تو یہ جو واقعات ہیں نا، ان کی تھوڑی سی تفصیلات ہوتی ہیں، تو وہ بعد میں انشاءاللہ ہم ضرور جانیں گے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے، لیکن ابھی صرف جو ہے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ جو عربی ہم پڑھتے ہیں نا اس کی ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس کو ضرور ٹائم نکال کے سنا کیجئے، اس کو آگے بھی لوگوں تک شیئر کیا کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔